میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا دور بڑی ترقی کر گیا ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں ترقی کے ساتھ ساتھ انسان بہت ساری خرافات کی طرف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، آج کثرت سے ماڈرنزم کے نام پر، فیشن کے نام پر، وہ سارے گناہ، سارے جرائم آج ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کی شرم ہوتی تھی، ان کی حیا ہوتی تھی، ماں باپ کی شرم و حیا اولاد کے اندر ہوتی تھی، لیکن آج وہ شرم و حیا کا جنازہ بالکل نکل چکا ہے، اور افیئر کے نام پر، عاشقی کے نام پر، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر آج جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ہمیں ایک بہت ہی اندھیرے کے اندر، ڈارکنیس کے اندر لے جا کر کے ڈالتا ہے۔ چین آج نہیں ہے، سکون آج نہیں ہے معاشرے کے اندر، یکجہتی آج نظر نہیں آتی، یونٹی آج نظر نہیں آتی۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کے اندر سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بے حیا پن ہے ہمارا۔ اور آج کل کے نوجوان افیئر کے چکر میں پڑتے ہیں، لڑکی کے چکر میں پڑتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے چکر میں پڑتی ہے، اور پھر وہ جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، جس کی حدود ہمارے معاشرے میں پہلے ہوا کرتی تھی۔ پھر اگر دھوکہ مل گیا، بریک اپ اگر ہو گیا، تو نوجوان کی جوانی تباہ ہے، نوجوان لڑکے کی پوری جوانی تباہ ہے، نوجوان لڑکی کی پوری جوانی تباہ ہے۔ سوسائڈ کے کیسز پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کے کیس، ٹینشن کے کیس معاشرے کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، اینزائٹی کے اندر بندہ جا رہا ہے، ڈپریشن کے اندر بندہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ فیشن کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا سائلنٹ کلر ہے کہ ایک نوجوان کی پوری جوانی وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، پوری جوانی۔ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، اس کو ہمارے نوجوانوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، اسے محبت کا نام نہ دے، یہ ایک ناپاکی ہے۔ محبت ہوتی ہے، دیکھو لڑکے کے مزاج میں ہے کہ وہ لڑکی کی طرف بڑھے، لڑکی کے مزاج میں ہے کہ وہ لڑکے کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ نے مزاج میں رکھا ہی ہے۔ لیکن محبت کیا ہے پتہ ہے؟ اگر آپ کو کوئی لڑکی ایک نظر میں پسند آتی ہے، یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا ایک نظر میں پسند آتا ہے، تو شرعی تقاضا اس کا یہ ہے، عشق اور محبت یہ ہے کہ اس کے اوپر رشتہ بھیجا جائے۔ اگر وہ رشتہ قبول ہوتا ہے تو نکاح کیا جائے، اور نکاح کے بعد پھر ازدواجی زندگی گزاری جائے، یہ عشق اور محبت ہے۔ محبت کے اندر ناپاکی نہیں ہوتی، محبت کے اندر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ فون پر بات ہو رہی ہے، کال پر بات ہو رہی ہے، دونوں کلوز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچنگ بھی ہو رہی ہے، گھومنے بھی جا رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ قطعاً محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ شرعی تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ بریک اپ کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، دیکھو نا، کسی کے دل کے اندر کسی کی محبت آ گئی ہے، ناپاک محبت، نام نہاد محبت، اور وہ جو ہے غلط طریقے سے معاملات کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، فون پر بات ہو رہی ہے، اکیلے میں ملنا جلنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بریک اپ اگر ہو جاتا ہے تو دونوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا ایک کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جوانی پوری طریقے سے مایوسی کے اندر اور اندھیرے کے دلدل کے اندر گزرتی ہے۔ اچھا، ایک پہلو میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی بندے کو کسی سے محبت ہے اور اس نے ناپاکی اس کے اندر داخل نہیں کی، فون پر بات نہیں ہوئی، گھومنا پھرنا نہیں ہوا، اکیلے میں ملاقات نہیں ہوئی، اس نے دل میں وہ بات رکھا یا رکھی، اور اسی کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا نا، تو علماء فرماتے کہ اللہ تعالیٰ وہ لڑکا لڑکی کو عطا کرے گا جس کے دل میں محبت تھی، اور وہ لڑکی اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو عطا کرے گا جس کے دل میں محبت تھی، اور انہوں نے اظہار نہیں کیا اور گناہ کے کام نہیں کیے۔ یہ بھی ایک بڑا مقام ہے، سمجھے؟ اور دیکھو نا، ایک چیز ہے کہ نوجوان طبقہ
جب کسی لڑکی کی طرف لڑکا بڑھتا ہے یا لڑکی کسی لڑکے کی طرف بڑھتی ہے نا، بڑھتا ہے، لڑکا کسی لڑکی کی طرف بڑھتا ہے اور لڑکی کسی لڑکی کی طرف جب بڑھتی ہے تو بہت سارے گناہ والے وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ تو دین تک تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ ناجائز تعلقات کی بنا پر۔ وہ ایک بزرگ تھے حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ابھی ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہوئے تھے کہ ایک لڑکی سے انہیں بڑی محبت ہو گئی، ان کے دل کے اندر ناجائز عشق جنم لینے لگا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جذبات بالکل آسمان کو پہنچ گئے، بس ایک ضد ہے کہ وہ لڑکی کو پانا ہے، اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے، ضد ہے بس، اڑ گئے محبت پر، ڈٹ گئے، جم گئے، پانا ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک فلانی جگہ پر ایک جادوگر ہے، اس جادوگر کے پاس تم جاؤ، وہ تمہیں ضرور اس لڑکی سے ملا دے گا۔ یہ گئے اس جادوگر کے پاس، تو اس جادوگر نے کہا کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا، یہ عمل اس نے دیا کہ 40 دن تک کوئی نیک کام مت کرنا، پھر جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تم کوئی نیک کام نہیں کرو گے تو پھر میرے پاس تم آنا، تمہیں پھر جادو کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے 40 دن تک کوئی نیکی نہیں کی۔ اب دیکھو نا، ایک لڑکی کو پانے کی چاہے، بس اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، نیک کام کو چھوڑ دیا، وہ لڑکی چاہیے۔ تو 40 دن تک کوئی نیک کام انہوں نے نہیں کیا۔ 40 دن کے بعد اس جادوگر کے پاس گئے تو جادوگر نے پھر اپنا جادو کیا۔ اب جب اس نے جادو کو ٹرائی کیا تو جادو کام نہیں کرا، دوسری بار اس نے ٹرائی کیا، پھر بھی کام نہیں کیا، بار بار وہ جادو کو ٹرائی کر رہا ہے، جادو اثر ہی نہیں کر رہا۔ تو اس نے پھر اس نوجوان سے پوچھا جو ابھی ولایت کے مقام پر فائز ہونے والے، ان سے سوال کیا کہ ضرور ہو نہ ہو تم نے کوئی نیک کام کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ خاص یاد تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک پتھر پڑا تھا، تو میں نے وہ پتھر راستے سے اٹھایا اور سائیڈ پہ کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ پتھر بیچ میں پڑا رہے گا سڑک پر تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، بس یہ کام مجھے یاد ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ آہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، جس اللہ نے تمہاری اتنی معمولی سی نیکی کو اتنا شرف بخشا، اتنی عزت بخشی کہ میرے جادو کو اللہ تعالیٰ نے بے اثر کر دیا، اتنی سی نیکی کو اتنا شرف اللہ نے بخشا کہ میرے جادو کو اس نے بے اثر کر دیا۔ تم نے اس ایک لڑکی کی محبت میں، ایک لڑکی کو پانے کے لیے اس اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، اس اللہ کی عبادت کو تم نے چھوڑ دیا، اس کے ذکر کو تم نے چھوڑ دیا، نیک کام تم نے چھوڑ دیے ایک لڑکی کو پانے کے لیے۔ لیکن وہ اللہ ہے کہ اس نے اتنے سے معمولی سے کام کو اتنا شرف بخشا کہ اس نے جادو کو بے اثر کر دیا۔ لگ گئی دل پر بات ان کے، سارا کچھ چھوڑا انہوں نے، توبہ کی، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام ان کو عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو پانے کی چاہ میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ حرام و حلال نہ دیکھو، اللہ رب العزت کو تم بھول جاؤ، رسول اللہ کو بھول جاؤ، نہیں، ایسا نہ کرو۔ اگر قسمت میں ہے اللہ دے گا، اس پر توکل رکھو، اس سے مانگو، اس پر بھروسہ کرو، کیوں ٹوٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، شریعت کو آگے رکھے، دین کو آگے رکھے، جو قسمت میں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔